بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت خوش دل انسان تھا۔ اس بادشاہ کو ہر نئی جگہ کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ بادشاہ دن کا بیشتر حصہ ملک کی سیر و تفریح میں گزار دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا تو بادشاہ کا گزر ایک چھوٹے سے جنگل سے ہوا۔ اس جنگل میں چند درخت اور جھاڑیاں موجود تھیں اور باقی جنگل کو لوگوں نے لکڑی کے استعمال کے لیے کاٹ دیا تھا۔ اس بادشاہ کو طوطے پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل میں سینکڑوں طوطے پال رکھے تھے، لیکن جہاں بھی بادشاہ سلامت کو کوئی طوطا نظر آتا تو اسے پکڑ کر اپنے محل لے آتا۔ اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ چلو اس جنگل کی سیر کرتے ہیں، شاید ہمیں کوئی نفیس طوطا مل جائے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھوٹے سے جنگل میں چلا گیا۔ سیر کرتے کرتے بادشاہ سلامت کی نظر ریچھوں کے گروہ پر پڑی اور اس کے علاوہ چند ہرن اور بھی بہت قیمتی پرندے بھی موجود تھے، لیکن بادشاہ سلامت صرف طوطے کو پسند کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایک چھوٹے سے جنگل میں اتنے زیادہ تعداد میں ریچھ رہتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر بادشاہ سلامت وہاں سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد پھر بادشاہ سلامت کا گزر اسی جنگل سے ہوا تو پھر بادشاہ سلامت کا دل کیا کہ جنگل کی دوبارہ سیر کی جائے، لیکن اس بار بادشاہ جنگل کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ریچھوں کی تعداد نصف ہو چکی تھی اور کہیں مرا ہوا ریچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوا کہ اتنے سارے ریچھ کہاں چلے گئے، اور پھر بادشاہ سلامت نے وہاں سے چلا گیا۔ پھر چند دنوں بعد بادشاہ سلامت پھر جنگل کے پاس سے گزرا تو بادشاہ سلامت کو صرف 3 ریچھ دکھائی دی گئے۔ بادشاہ سلامت نے پورے جنگل کی چھان بین کی کہ آخر ریچھ کہاں غائب ہو رہے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت کو کوئی سراغ نہ ملا۔ بادشاہ سلامت تھک کر اپنے محل واپس چلا گیا اور وہاں جا کر اپنے وزیروں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم اس بات کی کھوج لگاؤ کہ ایک چھوٹے سے جنگل میں ریچھ کہاں غائب ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک بادشاہ ہونے کے ناطے ہر چیز کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بالکل پریشان مت ہوں، میں آپ کو ضرور معلوم کر کے دوں گا کہ ریچھ کہاں غائب ہو رہے ہیں۔ اب وزیر محل سے نکل پڑا اور پورے جنگل کا کل چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ دوسرے دن وزیر نے ایک ترکیب سوچی اور ایک بڑے سے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے نوجوان اور ان کے ساتھ بہت بڑا شکاری بھی موجود تھا، جو اس چھوٹے سے جنگل میں داخل ہوا اور اپنی مہارت کے ذریعے ریچھوں کو پکڑ کے لے گئے۔ وزیر بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کون ہے اور ان ریچھوں کو پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہیں۔ وزیر نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے کرتے وزیر ایک گاؤں میں جا پہنچا، لیکن جب وزیر گاؤں میں پہنچا تو اس کی پریشانی حیرت میں بدل گئی، کیونکہ وزیر کو اس گاؤں میں ایک مرد بھی دکھائی نہ دیا۔ وزیر بڑا حیران ہوا کہ آخر اس گاؤں کے مرد کہاں گئے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس گاؤں پر چند سال پہلے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا اور اس گاؤں کے تمام مردوں کو مار دیا تھا اور ان کا سارا سامان لوٹ کر لے گئے تھے۔ اب وزیر نے ان عورتوں کا پیچھا کرنا جاری رکھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ عورتیں ایک کوٹھے میں داخل ہوئیں اور ان ریچھوں کو بھی اندر لے گئیں، لیکن جب وزیر اس کوٹھے کے اندر داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اس کوٹھے کے اندر تمام گاؤں کی لڑکیاں اور ان ریچھوں سے زنا کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وزیر کو سمجھ آ گئی کہ ریچھ کیوں غائب ہو رہے ہیں، کیونکہ ان تمام گاؤں والوں کے مرد ختم ہو گئے تھے اور یہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ریچھوں کے ساتھ زنا کرتی ہیں۔ یہ سب دیکھ وزیر محل کی طرف نکل پڑا اور بادشاہ سلامت کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت، ان ریچھوں کے غائب ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، بتاؤ کون سا راز ہے؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے پڑوسی ملک کے ایک گاؤں پر چند سال پہلے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا اور اس گاؤں کے تمام مردوں کو انہوں نے مار دیا تھا۔ اب اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے والا ایک مرد بھی نہیں بچا۔
اس لیے یہ سب سن کر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا اور سخت غصے میں آ گیا۔ اور بادشاہ سلامت نے اپنے مکتوب سے کہا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ کے نام خط لکھو، جس میں بتاؤ کہ تمہارے گاؤں میں لڑکیاں جنگلی جانوروں کے ساتھ زنا کرنے میں مصروف ہیں، لہٰذا تم ان کو زنا کرنے کے جرم میں سنگسار کر دو اور بچنے والی تمام لڑکیوں کی شادیاں کروا دو۔ اس کے بعد جب خط اس بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا تو اس بادشاہ نے خط پر پوری طرح عمل کیا، اور اس کے بعد اس گاؤں میں عورتوں نے ریچھوں سے زنا کرنا چھوڑ دیا۔